بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیتون زندگی ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق محققین لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مال و دولت اور جائیداد اور شاندار مکانات، سواریاں، اولاد اور خدام بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں اور بدن میں بھی ایسی سخت بیماری لگ گئی جیسے جزام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بھی سوائے زبان اور قلب کے اس بیماری سے نہ بچ سکا۔ وہ اس حالت میں بھی زبان اور قلب کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک ویرانے پر ڈال دیا تھا۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا، صرف ان کی نیک سیرت بیوی ان کی خدمت کرتی رہتی، ان کی خبرگیری کرتی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھیں، جن کا نام لیہ بنت نیشا ابن یوسف بتایا جاتا ہے، اور یہ قول علامہ ابن کثیر کا ہی ہے۔ چنانچہ اب کا مال و دولت، جائیداد سب ختم ہو گیا۔ ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے لیے اور ان کے لیے رزق و ضروریات فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت وغیرہ سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی تو انہوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں زیادہ محنت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال و دولت اور دولت دنیا، اولاد عطا فرمائی، جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک جز پر چھا گئی، اور اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا، اور اب میرے اور تیرے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ بقول محققین جب اہل سبا اور اکاویوں کے ہاتھوں حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت، ان کے جانور ختم ہو گئے اور آپ شدید مصائب میں مبتلا ہو گئے، تب سب مال و دولت، جائیداد دنیا سے الگ ہو کر ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ لوگ پاس آتے ہوئے گھبراتے تھے۔ بستی سے باہر ویران جگہ پر 7 سال چند ماہ پڑے رہے، کبھی شکایت کا کوئی کلمہ زبان پر نہیں آیا۔ آپ کی نیک بیوی لیہ نے عرض کیا کہ آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اپنی بیوی کے الفاظ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 70 سال صحیح تندرست حالت میں اپنے اللہ کی بے شمار نعمتوں اور دولت کے انبار میں گزارے ہیں، کیا اس کے مقابلے میں 7 سال کی مصیبت کے دن گزارنے مشکل ہیں؟ پیغمبرانہ عزم ضبط، صبر، تحمل کا یہ عالم تھا۔ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اپنی تکلیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں۔ آخر کوئی ایسا سبب پیش آیا جس نے ان کو دعا کرنے پر مجبور کر دیا، اور یہ دعا ہی تھی، کوئی بے صبری نہ تھی۔ حق تعالی شانہ نے ان کے کمال صبر پر اپنے کلام میں مہر ثبت کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا کہ زمین پر ایڑی لگائیے، یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اس سے غسل کیجیے اور اس کا پانی پئیں تو یہ سارا مرض چلا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے مطابق کیا۔ تمام بدن جو زخموں سے چور تھا، سوائے ہڈیوں کے کچھ نہ رہا تھا۔ اس چشمے کے پانی سے غسل کرتے ہی سارا بدن، کھال اور بال یکایک اپنی اصلی حالت پر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ایک لباس بھیج دیا، زبطن فرمایا، اور اس گندی جگہ سے الگ ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ زوجہ محترمہ حسب عادت ان کی خبرگیری کے لیے آئیں تو ان کو اپنی جگہ پر نہ پا کر رونے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نہ پہچانا کہ حالت بدل چکی تھی۔ ان سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے، کیا تمہیں معلوم ہے وہ بیماری میں مبتلا شخص جو یہاں پڑا رہتا تھا کہاں چلا گیا؟ کیا بھیڑیوں نے اسے کھا لیا؟ اور کچھ دیر تک اس معاملے میں ان سے گفتگو کرتی رہیں۔ یہ سب سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں ہی ایوب ہوں، مگر زوجہ محترمہ نے اب تک ان کو نہیں پہچانا تھا۔ اللہ کے بندے، کیا آپ میرے ساتھ تمسخر کرتے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ غور کرو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے میری دعا قبول فرمائی ہے اور میرا سارا مرض درست فرما دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا مال و دولت بھی ان کو واپس کر دیا اور اولاد بھی عطا کر دی۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، اور اس بیماری کے دوران سب مر گئے تھے، چنانچہ اللہ پاک نے انہیں اتنی ہی اولاد اور عطا فرما دی